تشریف رکھیں۔ شاعر بانی کی ترتیب کی کتاب پہلے صفحے سے ہم شروع کریں گے۔ اپنے ہاتھوں میں شاعر بانی کی ترتیب کی کتاب لیں اور پہلا صفحہ نکالیں۔ خداوند تمہارے ساتھ ہوں۔ آئے ہم دعا مانگیں۔ اے قادر مطلق خدا، تیرے آگے سب کے دل کا حال کھلا ہے۔ تجھے سب کی مرادیں معلوم ہیں اور تجھ سے کوئی بھید چھپا نہیں۔ اپنے روح القدس الہام سے ہمارے دل کے خیالوں کو پاک کر، تاکہ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، اے قدوس خدا، سننا اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ انہی دو حکموں پر تمام تورات اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ اور ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اے عزیزو، ہم آج کے دن ایک بار پھر اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ خدا کے پاک ترین کلام کو سنیں اور خداوند کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ اس لیے آئے ہم تھوڑی دیر کی خاموشی میں اپنے آپ کو آزمائیں اور خدا کا فضل مانگیں، تاکہ توبہ اور ایمان سے اس کے نزدیک آ سکیں۔ ہم سب مل کر کہیں گے، اے آسمانی باپ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے خلاف اور اپنے پڑوسی کے خلاف گناہ کیا ہے۔ نور کی بجائے ہم تاریکی میں چلے۔ ہم نے مسیح کا نام لیا ہے لیکن ناراستی سے باز نہیں رہے۔ ہم تیری منت کرتے ہیں، ہم پر رحم کر۔ یسوع مسیح کی خاطر ہمارے سب گناہ معاف کر۔ اپنے روح القدس کے ذریعے ہمیں پاک صاف کر، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر اور ہمیں دوسروں کے قصور معاف کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم آئندہ نئی زندگی میں تیری خدمت کریں اور تیرے پاک نام کا جلال ظاہر ہو۔ آمین آمین۔ ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کی دعوت کو سنو۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کچھ پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مقدس پالوس رسول فرماتے ہیں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا۔ مقدس یوحنا رسول فرماتے ہیں، اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا آسمانی باپ، جس نے اپنی بڑی رحمت کے سبب ان سب سے جو اپنے بھائیوں بہنوں بچوں کو معاف کر کے دلی توبہ اور سچے ایمان سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے، وہ ہم سب پر رحم کرے، ہمارے سارے گناہوں کو بخشے اور ان سے ہمیں رہائی دے، اور ہر طرح کی نیکی میں ہم سب کو مستحکم و مضبوط کرے اور ہمیں ابدی زندگی تک پہنچائے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے۔ ہم خداوند کی حمد و تعظیم کریں گے۔ سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب، گیت نمبر 126 126، گناہ کی سزا جہنم جہنم۔ اے گناہگار تو سمجھ لے، یہ چیزیں ساری فانی ہیں۔
تشریف رکھیں۔ یہ جو اسموگ ہے ایک روگی ہے، تو اس سے بچنا ہے، اپنی آنکھوں کو بچائیں، گلے کو، ماسک ضرور لگائیں، دعا مانگیں خداوند ہم سب کو ایسی وباؤں سے بچا کر محفوظ رکھے۔ جو لوگ راستے میں ان کے لیے دعا کریں، اتنے دنوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں اور دعا مانگیں کہ خداوند ہم سب کو آنے والے دنوں میں کرسمس کی تیاری کے لیے اپنے پاک روح کی رہنمائی عطا فرمائے، تاکہ ہم ایک نئے عہد کے ساتھ، نئی سوچ کے ساتھ ایڈونٹ سیزن میں داخل ہوں، تاکہ ہمارے وسیلے سے دوسرے لوگ بھی برکت پائیں۔ چند الفاظ میں چھوٹی دعا کیجیے، کوئی بھی دعا کر سکتا ہے۔ تیرا شکر جاتے ہیں تیرے فضل رحم کرم اور ترس کے لیے جو تو ہم پر قائم رکھتا ہے، جس سلسلے سے ہم برکت پاتے ہیں۔ اور جلال کام ہمارے کام اور نیکیاں کسی کام کے لیے محنت کرتے ہیں تو اپنا فضل رحم کرم ترس اسی طرح ہم پر قائم رکھ، تاکہ ہم تجھ سے برکتیں پاتے رہیں۔ اور جلال کام اپنے ملک کے لیے اسلام بھی چاہتے ہیں، اور خاص طور پہ موسمی جو تبدیلی ہے جس کی وجہ سے خداوندہ غلودگی ہے، پریشانیاں ہیں، خداوندہ وبائیں پھیل رہی ہیں، خداوندہ تو فضل کر، رحم کر، اور خداوندہ اس موسم کو اپنے لوگوں کے لیے خوشگوار بنا۔ پاک خداوند خداوند ہر طرح کی بیماری، پریشانی، وباؤں سے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنا۔ پاک خداوند خداوند تو سب کچھ کرنے کے قادر بات ہے۔ جتنے لوگ اس وقت تیرے گھر میں موجود ہیں، ایک ان کو چھونا، بڑی برکت دینا، اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا۔ آج کا جو تیرا دن کا کلام پیش کیا جائے وہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ پاک خداوند خداوند ہماری رہتی رہنمائی کرنا، ہمارے ساتھ ہونا، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین آمین۔ 291 291 کروس ہے تیرا نشان نشان، آگے بڑھائے جوان جوان، پیچھے نہ ہٹنا کبھی کبھی، یسوع ہے تیری چٹان۔
کا شکر ان لوگوں کے لیے خاص طور پر ہم دعا مانگیں گے جن دنوں کمزوری کی حالت میں ہیں. ہم مسٹر مسز برکت عطا جو کراچی میں ہیں یہاں سے شفٹ ہوئے, آج صبح ان کی کال تھی. آپ سب کو سلام بھی دیتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں خدا انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے بھائی نئی برکت کے لیے. مسز اور مسٹر امجد شیلا کے لیے, شہناز کے لیے, مسز مارتھا ایمینول کے لیے, ماسٹر ولیم جیمز کے لیے, بھائی ارنسٹ جان کے لیے, اور خاص طور پر ہم اپنے بزرگ بھائی ممتاز گل کے لیے دعا کرتے ہیں. ہاسپٹل میں ہیں, پیس میکر اس کو لگے گا, خدا ڈاکٹرز کو عقل دانش اور فہم دے. مسٹر مسز نثار کے لیے, صوبیہ کے لیے, بھائی محمود مسیح کے لیے, ریاض پیارا کے لیے, مشتاق پیارا کے لیے, ہما منظور کے لیے, بہن زینت کے لیے, ان کے خاندان کے لیے جو مشکل ہے, جو پریشانی آئی, خدا نے انہیں اپنی پناہ میں رکھا. اور بھی جو لوگ ان ایام میں کمزوری کی حالت میں ہیں, پریشانی کی حالت میں, خدا ان کی پریشانیوں کو خوشی میں بدلے. ان لوگوں کے لیے جن کی گزرے ہفتہ میں, آنے والے ہفتہ میں آج برتھ ڈے, شادی کی سالگرہ ہے, انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں, ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں. کرسٹینہ کے لیے دعا کرتے ہیں, ماسٹر قمر صاحب کے لیے, اور ان تمام عزیزوں کو جو بیرون ملک ہیں. خدا نے اپنا ہاتھ بڑھائے اور ہم سب کو اپنی پناہ میں لیے رکھے. خدا ہم سب کو دعا کا فضل عطا فرمائے. کوئی بھی دعا کر سکتا ہے, چند الفاظ میں دعا کیجیے, شکر گزاری کیجیے, اور ان لوگوں کو دعا میں یاد رکھیں تاکہ خدا ان پر رحم کرے, کیونکہ جب تک خدا ہی شفا نہ دے ہم شفا نہیں پا سکتے, اور جب تک خدا ہی ہمیں نہ بچائے ہم بچ نہیں سکتے. جو ہماری زندگیوں میں بخشا پیارے خداوند, اپنے گھر آنے کا موقع بخشا پیارے خداوند. ان شکر گزاریوں کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں باپ, تو اپنا کرم کرتا ہے اپنے لوگوں پر. ان سازوں آوازوں کے لیے, خوبصورت گیتوں کے لیے پیارے خداوند ہم شکر کرتے ہیں. تیرا ہاتھ بہت بڑا ہے پیارے خداوند, تو ہم لوگوں کو بچا لیتا ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں یسوع جی. جتنے لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر رہا, تمام بیماری کمزوری تیرے نام کے وسیلہ سے دور ہو جائے, لوگ شفا پائیں باپ, تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں باپ. تو اپنا کرم کر, اپنے لوگوں کی حفاظت اور نگہبانی کر باپ. جو لوگ اس وقت جو کلیسیا تیرے گھر میں موجود ہے باپ, ان سب کے لیے تیرے حضور دعا کرتی ہوں کہ ہر مراد منت قبول کرنا باپ. ساری پریشانیوں کو, دکھوں کو, مصیبتوں کو تیرے نام سے دور کرتی ہوں باپ. اپنا کرم کر اور بڑی برکتوں سے نواز باپ. شکر گزاری کرتی ہوں, یہ سب کچھ تیرے نام سے مانگتی اور پا لیتی ہوں. آمین. آمین. آج صبح ہماری نصیحت کے لیے کلام مقدس کے 3 حصے ہیں. آج کا جو پہلا ورد ہے پرانے عہد نامہ سے ہے, استثناء کی کتاب. بائبل کھولے, آپ کے سامنے پڑھی ہیں. استثناء 6 باب, وہ صفحہ نمبر 217 پہ. عبرانیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط, 11ویں آیت سے 14ویں آیت. متان جمیل یہ حوالہ تلاوت کریں گے. صفحہ نمبر 217, عبرانیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط, 9واں باب, 11ویں آیت سے 14ویں آیت. پھر ہم ایک گیت گائیں گے, 337 نمبر گیت ہے. یہوہ یری سب کچھ مہیا کرتا ہے, 337 گیت ہوگا. پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے. مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل, 12واں باب, 28ویں آیت سے 34ویں آیت, صفحہ نمبر 46. مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل, 12واں باب, 28ویں آیت سے 34ویں آیت, صفحہ نمبر 46. کوئی خاتون, کوئی لڑکی یہ پیسج پڑھنا چاہے, جو نہیں پڑھتے اپنا ہاتھ دکھایا کرے, ضرور پڑھا کرے. انجیل مقدس کی تلاوت کوئی خاتون پڑھنا چاہتی ہیں؟ 6 باب, 1 سے 9 آیت تک. خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے, یہ وہ فرمان اور آئین اور احکام ہیں جن کو خداوند تمہارے خدا نے تم کو سکھانے کا حکم دیا ہے, تاکہ تم اپنے اس ملک میں
عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے پار جانے کو ہو، اور تم اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا، تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ اس لیے اے اسرائیل سن اور احتیاط کر کے ان پر عمل کر، تاکہ تیرا بھلا ہو اور تم خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے وعدے کے مطابق اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نہایت بڑھ جاؤ۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا اور تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور پھاٹکوں پر لگانا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا، سنا جانا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچھڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں ناپاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ آمین۔ خدا کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا باعث برکت۔ آمین۔
تشریف کیا. 12واں باب 28 سے 34 آیت. اور فقیوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کو خوب جواب دیا ہے. وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. فقی نے اس سے کہا، اے استاد، بہت خوب، تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور اس سے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنا، اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے بڑھ کر ہے. جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے دھنائی سے جواب دیا ہے تو اس سے کہا، تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں. اور پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرأت نہ کی. خدا ان کا پاک کلام پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. عبادت کے بعد جب ہدیہ اکٹھا کیا جائے گا تو مسٹر مسز ایشول آپ دونوں ہدیہ نیچے سے لیں گے. انتظامیہ کے لوگ آپ کی مدد کریں گے، اوپر وہ کسی اور کو بھیجیں گے. آج کا کلام، ہر سنڈے جب آپ اس شہربانی کی ترتیب کی کتاب کھولتے ہیں اور جو ہی ہم اس کو سٹارٹ لیتے ہیں تو دوسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ 10 احکام کا خلاصہ ہوتا ہے. کبھی غور کیا؟ 10 احکام کا خلاصہ. اور عام طور پہ پادری نیلسن پڑھتے ہیں. تالیاں بجا دیں ان کے لیے. ان کی مسز نے تالیاں زیادہ بجا دی ہیں، آپ نے کم بجائی ہیں. تو ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم پڑھتے ضرور ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ 10 احکام کا خلاصہ ہے کیا. تینوں حوالے جو پڑھے گئے، عیان نے، متان نے، مشکلہ نے جو حوالے پڑھے ہیں، اگر اپنے غور سے سنے ہوں، ان کی آپس کے ساتھ بڑی مطابقت ہے. اس لیے میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جب تلاوت کی جاتی ہے پورا دھیان دیا کریں. اگر ہم پرانے عہد نامے کے اس حوالے کو لیں تو اس میں سادہ سی باتیں ہیں. ہر سنڈے ہم پڑھتے ہیں. کھولے ذرا حوالہ. مل گیا؟ سادہ سا حوالہ ہے، سادہ سی باتیں ہیں، لیکن میں اور آپ اس پر عمل کم کرتے ہیں. صرف میں اور آپ نہیں، ہمارا ملک بھی نہیں کرتا، ہمارے جو لیڈر ہیں وہ بھی نہیں کرتے. صاف بات کر رہا ہوں. ہم لوگ بھی بعض اوقات اس پہ عمل نہیں کرتے. آئین کو توڑ دیتے ہیں، قانون کو توڑ دیتے ہیں، بناتے بھی خود ہیں، اور اس کی تذلیل بھی ہم خود ہی کرتے ہیں. کلام میں لکھا ہے پہلی آیت، یہ وہ فرمان اور آئین اور احکام ہیں جن کو خداوند تمہارے خدا نے تم کو سکھانے کا حکم دیا ہے تاکہ تم ان پر اس ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے پار جانے کو. بنی اسرائیل کا ذکر ہے. ہمیں بھی یہ ملک برطانیہ کا راج تھا، یہاں پہ ہمیں بھی یہ ملک علیحدہ دیا گیا، پاکستان. تو پتہ پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ شکر ہے. کوئی بتائے پاکستان کا کیا مطلب ہے؟ جو آپ سنتے ہیں نا وہ بالکل ہی غلط کہتے ہیں. یہ پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ غلط ہے. ویری گڈ.
पाकिस्तान का मतलब है पाक सरजमीन, होली लैंड। और होली लैंड बनी इसराइल को दी गई। कलाम में लिखा है कि जिस मुल्क में तुम जा रहे हो, ये आइन, ये कानून अपने याद रखने और इसका फ़ायदा भी आपको होगा। ये सिखाने के लिए अहकाम हैं जो आप और मैं अपने बच्चों को सिखाने के पाबंद हैं। आप सब भी, मैं भी, कोयल वाले भी सुने ज़रा अगला हिस्सा। और तू अपने बेटों और अपने पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानकर उसके तमाम आइन और अहकाम पर जो मैं तुझको देता हूँ, बताता हूँ, ज़िंदगी भर अमल करना ताकि तेरी उम्र दराज हो। और जो लोग आइन पर, कानून पर, खुदा के अहकामात पर अमल करते हैं, उनकी उम्र दराज होती है, लंबी उम्र खुदा ने देता है। हमारे मुल्क में उम्रें कम हो गई हैं, हुई हैं कि नहीं? अगर हम अपने अपने घरानों को देखें ना, तो हमारे जो बाप दादा थे उनकी बड़ी उम्रें थी। मेरी माँ की उम्र पता कितनी थी? 96 बरस। मेरे बाप की उम्र 86 बरस। आज हम 60 साल के करीब पहुँचते हैं तो डर लगता है, हर रोज़ ही डर लगता है। सांसें रुक जाती हैं, धड़कनें कम हो जाती हैं। फिर हम ECG कराते हैं। हमारे बड़ों ने कभी ECG नहीं कराया था, उन्हें परवाह नहीं थी। इसलिए वो सादा लोग थे, खुदा के अहकामात को जानते थे, सुन के और उस आइन पर अमल करते थे। हमें बड़ों को भी, बच्चों को भी बढ़ाते थे, सिखाते थे और कहते थे पढ़ें, मेरे सामने पढ़ें। आज की माएँ, आज के बाप, आज के मॉडर्न वालिदैन वो ऐसा नहीं करते। इसलिए कलाम में लिखा है, अगर तुम जो आइन है, कानून है, अहकामात हैं जो दिए गए हैं, जो फरमान हैं, उन पर अमल करोगे, और पहला सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? उम्र दराज होगी, लंबी उम्र होगी। इसलिए इस्राएल सुन और एहतियात करके उन पर अमल करना ताकि तेरा भला हो और तुम खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के वादा के मुताबिक इस मुल्क में, वो मुल्क, उस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है, नहायत बढ़ जाओगे। बेटों को भी सिखाना है, पोते पोतियों को भी सिखाना है। शौक बड़ा होता है, जल्दी शादी करो बच्चों की, पोते पोती वेख लीए कितने इंजी ना मर जाइए। ओ भाई जिंदा हैं तो उनकी तरबियत करें, उनको सिखाएं खुदा के अहकामात, उसका आइन और कानून। हमारे मुल्क का अपना जो है ना, उसका सत्यानाश कर दिया हमारे बड़ों ने, हुक्मरानों ने। चर्चा पाकिस्तान का जो कानून है, आइन है, उसका सत्यानाश कर दिया हमारे बड़ों ने, हमारे लीडर्स ने। उस पर अमल नहीं करते। बात करें तो कहते हैं हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, बड़ा लफ्ज़ ऐसे स्टाइल से कहेंगे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए भाई? आप खुद तो इस पर अमल नहीं करते। आज की दुनिया, आज के लोग, मॉडर्न माँ बाप, मैं आप सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर आप दुआएं करके बच्चे लेते हैं खुदा से, उनकी तरबियत भी करें खुदा के कलाम के मुताबिक। ज़िम्मेदारी देखें आगे क्या है। अगर आप ऐसा करेंगे खुदा के अहकामात के मुताबिक, तो फिर जहाँ दूध और शहद बहता है, नहायत आप वहाँ पे, वो मूसा ने ना गया था वहाँ से मुल्क में, है ना, बनी इस्राएल को निकाल के कहाँ से लाया था? मिस्र से, गुलामी से, असीरी से। लेकिन खुदा ने कहा वो देख ले जहाँ दूध और शहद की नदियाँ बहती हैं, ये लोग वहाँ जाएंगे, लेकिन तू नहीं जा सकता। क्या पता है मूसा को शुगर हो। तब खुदा ने कहा ना आ जाए वहाँ, तो दूध और शहद की नदियाँ बह रही हैं भाई, मीठा चीज़ बहुत है इधर। ऐसी बात नहीं है, बरकतें आपके लिए हैं। जब आप अहकामात को सही तरीके से अमल में लाएंगे, यहाँ पाकिस्तान में भी दूध और शहद बहुत है। बेशक हमने ख़राब किया, हमारे लोगों ने मिलावट की है,
لیکن خالص شاید یہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا اس کمپاؤنڈ میں بھی ہے. صحیح آپ کو بتا رہے ہیں, صحیح شہد ان درختوں پہ لگتا ہے, ان درختوں پہ لگتا ہے, بشرطے کہ آپ خدا کے احکامات پر عمل کریں. شارٹ کروں گا, اگلا حصہ دیکھیں جو ہر اتوار آپ سنتے ہیں, اور پادری صاحب آپ بھی سن لیں یا پڑھتے ہیں. سن اے اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. میں اس حوالے کو بہت پڑھتا ہوں غیر قوموں کے درمیان. میں ان کو کہتا ہوں خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. ہاں یہ ہمارا ایمان ہے سب کا, پوری دنیا کا. لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں وہ تسی تین خداوند بندے ہو. میں کہنا نہیں یار, ایک ہی خدا ہے. ایک خدا کو مانتے ہیں پر خدا کی ایک بھی نہیں مانتے. ایک خدا کو مانتے ہیں لیکن اس کی ایک بات بھی نہیں ہم مانتے. اس کا آئین, اس کا قانون, اس کے بنائے ہوئے اصول میں اور آپ نہیں مانتے. تو اپنے سارے دل, اب آپ نے سوچنا ہے, ابھی جو میں دل کی بات کر رہا تھا کہ منہ کھولنے سے زیادہ دماغ اور دل کھولیں, اس کے ساتھ خداوند سے رابطہ رکھیں, اس کی بھی سنیں, ذہن کھولیں. تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اور یہ باتیں جن کا حکم میں آج تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں. تیرے پہلی بات ہے دل پہ نقش رہیں. کتنی میرے اور آپ کے دل میں یہ چیزیں نقش ہیں, جبکہ لکھا گیا کئی دفعہ میرے لیے اور آپ کے لیے, میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کر سکوں. ہمارا کلام کہاں پڑا ہوتا ہے؟ دل میں ہے, گھروں میں پڑا ہوا ہے, پڑا ہوا ہے. ایک کپل نے خدا کے خادم کو اپنے گھر میں بلایا, کرسمس کے دن تھے, ڈنر کے لیے بلایا. تو وہ ان کے گھر گیا. ڈنر کے بعد ٹیبل پہ کچھ چیزیں پڑی تھی, وہ اڑ رہی تھی, اس نے پکڑ کے ان کی بائبل میں رکھ دی اور وہ چلا گیا. بعد میں انہیں ضرورت پڑی, انہوں نے کہا اس کی وائف نے یہاں پیسے پڑے ہوئے تھے, کدھر گئے؟ سن رہے بھائی, سب کا دھیان میری طرف ہے. انہوں نے الزام پتہ کیا لگایا, وہ جو خدا کے خادم گھر میں آئے تھے نا وہ لے گئے پیسے. ٹھیک ہے, اب وہ کہہ کچھ نہیں سکتے تھے, لیکن کچھ وقت گزرا, ایک سال گزرا, سال پورا, تو خدا کے خادم کے پاس اس کا جو ہسبینڈ تھا آیا, کہنے لگا ہم پھر آپ کو گھر بلانا چاہتے ہیں. پچھلی دفعہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ہمارے گھر میں پڑی تھی, لیکن وہ بتا نہیں رہا تھا کہ پیسے تو پڑے تھے. اس نے کہا ٹھیک ہے, وہ گھر گیا. اس نے یہ بات سوچ لی. انہوں نے کہا جی یہاں کچھ چیزیں تھیں پچھلے سال, تو وہ ہمیں ملی نہیں ہے, دعا کریں. اس نے کہا بھائی وہ یہاں آپ کی بائبل پڑھی تھی وہ لائیں کہاں پہ ہے؟ تو انہوں نے بائبل اتار کے نکالی. تو انہوں نے کہا اس کو کھولیں. وہ چیزیں اس میں پڑھی ہوئی تھیں. پورا سال بائبل نہیں پڑھی خاندان کے لوگوں نے, گھر میں کلام پڑھا ہوا ہے ٹیبل پہ پورا سال. اور اس نے کہا ہاں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کلام کا مطالعہ کتنا گھر میں. الزام لگانے سے پہلے سوچ لیں اور دیکھ لیں وہ چیزیں. پوری جان پوری طاقت سے اپنے خدا سے محبت رکھ, جن باتوں کا حکم دیتا تیرے دل پر نقش رہیں, تو انہیں اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا. گھر بیٹھے, راہ چلتے, اٹھتے اور لیٹتے وقت ان کا اور کیا کرنا. کتنا کو کرتے ہو ذکر, کتنا کرتے ہیں, ٹائم نہیں ملتا. نہ گھر بیٹھے کرتے ہیں, نہ راہ چلتے کرتے ہیں, نہ لیٹتے ہوئے کرتے ہیں. میں بھی ایسے ہی ہوں آپ کی طرح, میں بھی لیٹا موبائل دیکھ رہا تھا, کوئی میسج تو نہیں آیا, واٹس ایپ دیکھتا میں بھی. اب تو موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں, نہ بچوں کے پاس بیٹھتا نہ بچے ہمارے پاس بیٹھتے, سیدھی بات ہے. لیکن کلام جب میں اور آپ ہر اتوار یہ بات سنیں گے
تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ جن باتوں کا حکم میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے، تو انہیں اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، گھر بیٹھے، راہ چلتے، لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا۔ کیا مطلب ہے ہاتھ میں باندھنا؟ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا آپس میں بات چیت کرتے ہیں، تو ہمارا کوئی گیسٹ آتا جاتا ہے، یاد رکھو، تو کوئی کہتا ہے وہ اپنے دوپٹے کو کیا کر لیں بھائی، گرہ لگا لیں تاکہ آپ بھول نہ جائیں۔ اپنے ہاتھ میں باندھیں تاکہ آپ خدا کے کلام کو بھول نہ جائیں۔ یہ کلام میں لکھا ہوا ہے، اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور تیری پیشانی پر، تیرے ماتھے پر یہ ٹیکوں کی، ٹیکا کیا ہوتا ہے؟ اور نوجوان بچوں، ماڈرن بچوں، ٹیکے کا مطلب انجیکشن نہیں ہے بھائی، یہ ٹیکا ہے جو خواتین زیادہ استعمال کرتی ہیں، ان کے لیے لکھا ہے کہ یہ اپنا ٹیکا بنائیں، یہ کلام یہاں پہ رکھیں تاکہ آپ کے بچے بھی پڑھیں، سنیں، اس پر عمل کریں، اور یہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور پھاٹکوں پر۔ ہمارے گھر میں کچھ لکھا ہوا ایسا، یہ انتظامیہ کو پتا کہ میں یہ گفٹ لے کے آتا ہوں، اسی لیے ابھی جو مہمانوں کو دیا اس پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ خدا اس گھر کو، جس گھر میں آپ رہتے ہیں، برکت دے، اور جب کوئی آئے گا پڑھے گا تو برکت کی دعائیں مانگے گا۔ اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ کئی دفعہ چرچ میں جب آتے ہیں تو ہم ایک آیت بڑی استعمال کرتے ہیں، جب تو خداوند کے گھر میں آتا ہے تو کیا کر، سنجیدگی سے اپنے بولا کرو۔ پھر جب وہ آ جاتا ہے سوال کرتا ہے تو پھر آپ جواب نہیں دیتے، تو وہ پھر کہتے ہیں پادری صاحب میں بھی دماغ خراب کرتے رہتے ہیں، کلپتے رہتے ہیں، کچھ آتا ہی نہیں ان کو۔ یاد رکھا کریں ان باتوں کو، جب تو خدا کے گھر میں آئے تو بڑی سنجیدگی سے قدم رکھ، قدم قدم پہ اس کو یاد رکھیں۔ خدا کو اپنا دل کھولیں، دماغ بھی کھولیں، اور یہی باتیں خداوند یسوع مسیح سے کسی نے سوال کیا، جو بھی حوالہ پڑھا گیا مرقس کی انجیل سے، تو وہاں جواب بڑا سادہ سا ہے، سن لیں۔ اور سوال بھی اس شخص نے کیا جو خدا کے کلام کو سمجھتے تھے، جو اسکالر لوگ تھے۔ دیکھیں ذرا غور سے پڑھیں، اپنی بائبل کھولیں، لکھا ہے 28ویں آیت، اور فقیہوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا، فقیہ اور فریسی جن کا بڑا نام بائبل میں آتا ہے، اور اس نے ان کو خوب جواب دیا۔ وہ پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے؟ سوال کس سے کیا؟ سوال کس سے کیا؟ اونچی بولے، سوال کس سے کیا؟ یسوع مسیح سے سوال کیا، ایک فقیہ آدمی نے جو کلام کو پڑھنے والا تھا، شریعت کو جانتا تھا، اور یسوع مسیح سے کہتا ہے ان سب حکموں میں جن کا تو نے پیچھے ذکر کیا ہے، سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ اول کون سا ہے؟ یسوع نے جواب میں دیا، کہا اول یہ ہے، سن لیں آپ بھی، پہلا حکم، اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے۔ اور دوسرا سنیں، دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان سے بڑا اور کوئی حکم۔ اب دوسرا سب سے بڑا حکم ہے، دوسرا سب سے بڑا کون سا ہے؟ تو اپنے لو آج آپ اپنے آپ کو پہ سوال کریں گے، آپ کا ہمسایوں کے ساتھ کتنا اچھا تعلق ہے، وہ خواہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ پائیں چاچا ہے، تایا ہے، پائیں کوئی بھی ہو، لڑائی ان کے ساتھ ہوتی ہے،
शक ही उन पे होता है, लड़ाई उनके साथ होती है। मैं और आप जब आइन और कानून को नहीं मानेंगे तो फिर आलूदगी होगी, अफरा तफरी होगी, बदअमनी होगी, नाकामी होगी, मुश्किलात होंगी। अगर आप मुश्किलात को आसान बनाना चाहते हैं, ये ज़िंदगी इतनी आसान ज़िंदगी नहीं है जो खुदा ने आपको दिया है इस दुनिया में बसर करने के लिए। इस ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है। कैसे? ज़िंदगी को आसान बनाना पड़ता है खुद, कभी सब्र करके, कभी मुआफ़ करके, और कभी नज़रअंदाज करके, और कभी दूसरों से प्यार, इज़्ज़त और मोहब्बत करके, तब जाकर ज़िंदगी आसान बनती है। इसलिए खुदा के कलाम में सबसे बड़ा हुक्म यही है। फ़क़ी ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, बहुत खूब, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसके सिवा और कोई नहीं, एक ही, और उससे सारे दिल, अपनी सारी अकल और ताकत से मोहब्बत रखना, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना सब सोख्तनी, कुर्बानियों और ज़बीहों से बढ़कर है। कुर्बानी से ज़्यादा अच्छी बात जो खुदा को पसंद है, पड़ोसी से मोहब्बत रखना। यहाँ लिखा हुआ है सोख्तनी कुर्बानी, ज़बीह, जितने मर्जी आप कुर्बानियाँ दे दें, उन सबसे बेहतर चीज़ हमसायों से प्यार और मोहब्बत। यीशु ने जब उसे देखा, उस फ़क़ी को, ये फ़क़ी फरीसी जो थे ना, ये रियाकारी इनमें ज़्यादा थी, शरीयत को मानते ज़रूर थे, क़यामत पर इनका यकीन नहीं था। किस पे? और यीशु मसीह ने जब उसको कहा, जब यीशु ने देखा कि उसने दानाई से जवाब दिया, क्या किया उसने? तो कहा, तू खुदा की आसमान की बादशाही से दूर नहीं है। फ़क़ी है, रियाकारी भी है, स्कॉलर भी है, क़यामत को नहीं मानता, लेकिन उसके बावजूद दानाई से उसने जवाब दिया। दनाई की बातें किससे की? यीशु से। आप दनाई की बातें करें, अक्लमंदी की बातें करें। अगर आपसे कोई कसूर, गुनाह भी सरजद होता है ना, खुदा उसको भी माफ़ कर देता है। इस शख्स ने सिर्फ दनाई के साथ खुदावंद के साथ गुफ्तगू और बातचीत की, तो यीशु मसीह ने उससे कहा, तूने दनाई से बात जवाब दिया है, इसलिए तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं है, तू खुदा की बादशाही में दाखिल होगा। और फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत ना की, क्योंकि ये लोग दूसरों को गुमराह करते थे। क्या करते थे? देखिए खुदा किस किस को माफ़ कर देते हैं और आसमान की बादशाही दे देता है। गुमराह करते थे लोगों को। मुझ में और आप में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो रिश्तेदारियों में भी रुकावट का सबब बनते हैं, एक दूसरे के दरमियान दूरियां पैदा करते हैं, उन्हें गुमराह करते हैं। लेकिन आपके लिए जो खुशखबरी है ना, वो ये है कि जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं वो आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे और आसमान पर वो फरिश्तों की मानद होंगे। ये सवाल चूँकि किसी ने यीशु से किया था, इसलिए उसका जवाब दिया था। और कलाम मुक़द्दस में ये जो आखिरी जो इब्रानियों के ख़त का हवाला लिया ना, उसकी सिर्फ आखिरी आयत में पढ़ना चाहता हूँ कि तू तो मसीह का जो खून है, जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीले से खुदा के सामने बेअब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि ज़िंदा खुदा की मुर्दा कामों से जब मैं और आप आज़ादी, रिहाई और छुटकारा हासिल कर लेते हैं तो फिर सही खुदा की इबादत करते हैं। उम्र गुजरी दुआ करते, इबादत करते सारी ज़िंदगी, और वो शख्स जो इकरार कर गया वो हमेशा की ज़िंदगी पा गया। मेरी ये दुआ है कि खुदा मुझे और आपको
وہ آئین کوئی بھی ہو، وہ آئین قانون اصول کوئی بھی ہو، وہ گھر میں رہنے کے اصول کیوں نہ ہو، چرچ میں رہنے کے اصول کیوں نہ ہو، کسی بھی جگہ رہنے کے اصول کیوں نہ ہو، قانون ملکی قانون کیوں نہ ہو، جب میں اور آپ اس کی تابع داری کرتے ہیں، جب میں اور آپ فرما برداری کرتے ہیں اور خدا کے حکموں پر چلتے ہیں، عمر بھی دراز ہوگی، برکتیں بھی ملے گی، عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی اور زندگی بھی ملے گی۔ میری یہ دعا ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا مانگیں، خدا ان کا شکر کریں، خدا ان کا شکر کریں، دعا مانگیں۔ دعا مانگیں۔ اے قدوس باپ، جس نے اپنے پیارے بیٹے کے خون کے وسیلے سے ہم سب کے لیے ایک نئی اور زندہ راہ مخصوص کی ہے، جس سے ہم تیرے فضل کے تخت کے پاس آ سکتے ہیں۔ گو کہ ہم نالائق ہیں، پھر بھی ہم اسی کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں۔ بڑی عاجزی انکساری حلیمی فروتنی کے ساتھ تیری منت کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو اور ان ہدیوں کو اپنے حضور قبول فرما، اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ سب چیزیں تو تیری طرف سے ملتی ہیں، تیری ہی دی ہوئی چیزوں میں سے ہم تجھے واپس دیتے ہیں۔ اپنا ہاتھ بڑھا، اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر، ان سب کی روٹی پانی پر برکت ڈال۔ ان کے گھروں میں، خاندانوں میں تیرا نام ہمیشہ تک عزت اور جلال پائے۔ یہ دعا ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔ جماعت بیٹھ جائے۔ حاضر ہو، روٹی توڑتے وقت اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر۔ آئیے سو اپنے روح القدس کے وسیلے سے ہم سب کو اس روٹی اور اس مے کی بھی تقدیس کر، تاکہ یہ ہمارے لیے تیرا بدن اور تیرا خون بن جائیں، کیونکہ تیرے وسیلے سے آئیے یسوع کی روح میں باپ کے پاس ہم سب کی رسائی ہوتی ہے۔
खुदावंद तुम्हारे साथ हो, तेरी रूह के साथ रहे। अपने दिल में बाला पर लगाओ, हम इनको खुदावंद की तरफ लगाते हैं। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ऐसा करना वाजिब और मुनासिब है। ये नहायत वाजिब और मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद कुद्दुस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च की सारी कलीसिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो लोग बैरून मुल्क हैं उनके लिए भी और जो यहाँ पर हैं। डायसिस ऑफ रायबंड के लिए, बिशप ऑफ रायबंड के लिए, तमाम मसीही इदारों के लिए, तमाम खादमों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, मुल्क की हुकूमत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी नाम की हम दो ताज़ीम करते हैं और हमेशा ये तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस आसमानों में तेरे जलाल से ममूर है। आए खुदावंद तेरा ये जलाल, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से है और आने वाला भी है, आने वाला का रोशन। वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू, आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नजर शाख और कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेमुमताज़ गिल पर रहम कर, और जो लोग हॉस्पिटल्स में उन पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, जंगज़दा लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, हम सब पर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना आऊँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नेहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बदेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। आमीन। ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे झूठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। ऐ मसीह तेरा जलाल हो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, सब बोले तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की आज हमें दे और हमारे कसूरों को माफ़ कर कि हम भी अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। आए हम खुदावंद की मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएं, और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। आमीन। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तू जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तू जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। अपना इत्मीनान में बख्श। ऐ हम भी एक दूसरे के लिए खुदावंद से इत्मीनान मांगें और एक दूसरे को कहें कि खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए। इस वक्त हम खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं
کہ بڑی ترتیب کے ساتھ آئیں، خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شریک ہوں۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دل اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں خدا باپ، بیٹے اور اس کی برکت ہم سب کے ساتھ، ہم سب کے تمام عزیز و اقارب، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ، جنگ زدہ لوگوں کے ساتھ، سیلاب زدگان کے ساتھ، بیمار اور کمزوروں کے ساتھ اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے